حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور کفار کے نمائندے حبشہ سے ناکام واپس لوٹ آئے۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں مکہ کی دو مؤثر اور اہم شخصیات حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بس ان کے اسلام قبول کرنے سے کفار مکہ سمجھ گئے کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے بنی مطلب کو تنہا کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک قرارداد لکھی، اس پر حلف لیا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کسی قسم کا کوئی تعلق یا کوئی رشتہ داری یا کوئی شادی بیاہ وغیرہ نہ کرے۔ ان دو قبیلوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانے پینے کی چیزوں کو دینا بھی منع قرار پایا گیا۔ یہ قرارداد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر دیتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے قبائل بھی اس معاہدے میں شرکت کر رہے تھے۔ جب بنو قعقاع بھی جب اس قرارداد میں شریک ہوا تو یہ قرارداد بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس معاہدے کی کتابت معیز بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تو اس کے ہاتھ کی انگلیاں جل گئی تھیں، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ قریش مکہ اس بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شعیب ابی طالب میں پناہ لی۔ قریش مکہ کے سماجی مقاطعہ کے بعد حضرت ابو طالب مجبور ہو کر بنو ہاشم اور بنی مطلب کی حفاظت کی خاطر پہلی محرم 7 نبوی کی شب کو تمام خاندان بنو ہاشم کے ساتھ ابو قبیس میں واقع گھاٹی شعیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ گھاٹی کو عربی میں شعیب کہتے ہیں۔ ابو قبیس میں کئی گھاٹیاں تھیں، جسے شعیب مطلب، شعیب بنی ہاشم، شعیب بنی اسد، شعیب بنی عامر، شعیب بنی کنانہ وغیرہ۔ یہ شعیب بنی ہاشم کی موروثی ملکیت تھی۔ اس وقت بنی ہاشم کے سردار ابو طالب تھے، اس لیے یہ گھاٹی انہی کے نام سے شعیب ابی طالب کہلانے لگی۔ آج کل شعیب ابی طالب مکہ کے بازار سوق اللیل کے مقابل میں ایک بستی ہے جو اطراف کی 3 گھاٹیوں کے درمیان ہے۔ اسے محلہ ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دار ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعیب میں واقع ہیں۔ اس شعیب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شعیب بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس محاصرے کے زمانے میں تمام محاصرین مصائب علام کا شکار تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ چند مہینوں میں ختم ہو گیا۔ قریش مکہ کے بائیکاٹ کے نتیجے میں غلہ اور سامان خوردنوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکہ میں جو غلہ سامان آتا تھا اسے مشرکین لپٹ کر خرید لیتے تھے، اس لیے فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ ان کے پاس بامشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پس پردہ۔ بھوک سے بہکتے ہوئے بچوں عورتوں کی آوازیں جب گھاٹی کے باہر سنائی دیتی تو قریش سن کر خوش ہوتے تھے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خاطر تمام محاصرین یہ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ حدیث میں جو صحابہ کی زبان سے مقروض ہے کہ ہم طلحہ کی پتیاں کھا کر بسر کرتے تھے، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت سید ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو اونٹ کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا۔ میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ناز و نعم میں پلی بڑی تھی، لیکن ہر طرح کی مصیبت، فقر و فاقہ برداشت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگساری کی اور مسلم خواتین کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑ گئی۔ محاصرین صرف ایام حج میں ہی شعیب سے باہر نکل سکتے تھے، اور اس وقت بھی قریش یہ کہتے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو زائد قیمت پر خرید لیتے تاکہ محاصرین کو کچھ نہ مل سکے، جن کا منشا صرف ان کو عرصہ حیات تنگ کرنا تھا۔ بعض رحمدل انسانوں کو محاصرین کی اس حالت پر ترس بھی آتا تو وہ چوری چھپے کچھ غلہ پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن کڑی نگرانی کے باعث انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز حکیم بن عزام نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، راتوں میں چھپ چھپاتے ہوئے اپنے غلام کے ذریعے کچھ گیہوں بھیجے تو راستے میں ابو جہل نے دیکھا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے بنی ہاشم وغیرہ آ گیا اور اس نے بیچ بچاؤ کیا۔ وہاں اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو بھی رحم آیا اور کہا کہ اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ غلہ بیچتا ہے
تو کیوں روکتا ہے؟ لیکن ابو جہل نے سرکشی دکھائی تو ابو الخطری نے کریم میں پڑی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اس پر دے ماری اور خوب زرغوب کیا۔ یہ منظر شعیب سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ عبد مناف کا ایک رشتہ دار ہاشم بن عمرو بن حارث تھا جو بہت شریف اور نیک طبیعت انسان تھا۔ مشرین کی حالت پر رحم کھا کر رات میں اونٹ پر جناس لاد کر شعیب میں ہانک دیتا۔ اس طرح سے مکہ کے نیک لوگوں کا یہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر ہشام بن عمر کی کوشش سے ظہیر بن ابی معیہ اور حضرت ختیجہ کے رشتہ دار متم بن عتی، زمر بن اسد اور ابو الخیر بن ہاشم مختلف قبیلوں کے افراد نے راتوں کو اس قرارداد کو ختم کرنے کی ترغیب بنائی۔ پھر صبح وہ اپنے اپنے حلقے میں چلے گئے۔ سب سے پہلے ظہیر نے اعلان کیا کہ جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل کے مخالف کرنے پر 4 اور قبیلوں کے سرداروں نے اس قرارداد سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل مجالس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابو جہل نے سوچا کہ یہ معاملہ تو پہلے سے ہی طے شدہ لگتا ہے۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ سرداروں نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن میں جس حصے پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے وہ حصہ باقی ہے۔ مکہ میں چند بزرگوں کو یہ عہد نامہ پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ اس ظالمانہ فیصلے کو ختم کر کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شہر میں واپس بلانا چاہیے۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تشریف لائے اور بائیکاٹ کرنے والوں سے کہا، قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اس پر لکھا ہوا صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اب تم عہد نامہ منگوا کر دیکھو، اگر ایسا ہے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم بائیکاٹ ختم کر دو، اگر ایسا نہ ہو تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کافروں نے حضرت ابو طالب کی یہ بات مان لی۔ عہد نامہ منگوا کر دیکھا تو بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ صحیح تھا۔ اس طرح یہ عہد نامہ ختم کر دیا گیا اور مسلمان شعیب ابی طالب سے باہر آ گئے۔ بہت ہی زیادہ مصائب اور تکالیف پہنچاتے ہوئے جب قریش کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفسیاتی شکست نہ دے سکے تو قریش کے لوگوں نے معاشرتی دباؤ ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس طرح ان کے سرپرست اور نگرانوں کے لیے ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے بار بار جا کر ان سے شکایت کی۔ ایک بار 25 سردار ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب، شعبہ بھی شامل تھے۔ انہیں پہلے تو ابو طالب نے کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی۔ پھر کہا، ہم آپ کے سامنے انصاف کی بات پیش کرتے ہیں، آپ کا بھتیجا ہم اپنے دین پر چھوڑ دیں، ہم اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس بھی معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے، ہم اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دیں گے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ کرے۔ قریش کے لوگوں کو یہ نہ کہتا پھر کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، آپ ہماری اس شرط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری صلح کروا دیں۔ ان کے نزدیک صلح کروانے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ان کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں ان کا ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر وہ اس کلمہ کو پڑھ لیتے ہیں تو سارے لوگ ان کے تابع ہو کر رہ جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا، تم کلمہ کہتے ہو؟ میں 10 کلمے کہنے کو تیار ہوں، مگر ہم کو یہ بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ غصے اور تکبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مختلف باتیں کرتے ہوئے سردار چلے گئے کہ تم اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ بات کیا ہے؟ ہم تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ تو صرف منخرط ہے۔ مسلمانوں کو اس سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سال تک مسلسل بائیکاٹ کی وجہ سے بہت سے مسلمان بیمار ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری انتہائی شدت کی تھی، جس کی وجہ سے چند ہی دنوں میں آپ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے بیماری کی حالت میں اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور حکم دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا اور کبھی بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، میرے پیارے بیٹے علی کو اپنے ساتھ رکھنا اور ایسے ہی پرورش کرنا جیسے میں نے آپ کی ہے۔ بس اس بیماری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی وفات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمگین کیا، کیونکہ آپ کی یہی چچا تھے جنہوں نے ساری زندگی کو کافروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور ہی تھے جو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سردار تھے، جس وجہ سے قریش مکہ کھلے عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر سکے اور ان کے گھر پر حملہ نہ کر سکے۔ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد چند مدت کے بعد حضرت خدیجہ بھی اپنے خالق حقیقی کو جا ملی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وصال کرنے کے بعد مشرکین نے پہلے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم مسلمانوں پر کرتے تھے۔ حالات و واقعات اس طرح سے بن چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے جانا ہی بہتر لگنے لگا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ شروع ہی میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابری سے خارج کر دینے کے برابر تھا۔ مشرکین جو مرضی کریں، یہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخرکار آپ شوال کی 10 نبوت 619 عیسوی کو اس ارادے سے طائف چلے گئے کہ بنی سکیم کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کو اس بات پر لائیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رہتے ہوئے اپنا کام کرنے دیں۔ طائف مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک سرسبز شاداب مقام تھا، جو کہ بہترین آب و ہوا کے لیے بہترین صحت کا مرکز ہے۔ جس وقت آپ نے طائف کا سفر کیا تو اس وقت قبیلہ بنو ثقیف کی حکومت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی سواری بھی نہ تھی۔ مکہ سے طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل ہی سفر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف زید بن حارثہ تھی۔ راستے میں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جس قبیلے سے بھی ہوتا جاتا تھا تو اس کو دین اسلام کی دعوت دیتے جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ آپس میں بھائی تھے، جن کے نام مسعود، حبیب اور عطیہ بن عمیر الثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو ہی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نیا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ ان لوگوں سے مجبور ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو چھوڑ کر جا رہے تھے، انہوں نے اپنے نوجوان لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا۔ ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بے شمار زخم آئے۔ اس حالت میں آپ کتاب اور شبیہ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں ایک دیوار کے ساتھ کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اس پر غور فرمایا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت امیز دعا فرمائی جو مستجعین کے نام سے مشہور۔ اس دعا کا مفہوم اس طرح سے ہے: یا اللہ، میں تم سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا آپ سے شکوہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے خدا، تو کمزور بے سہاروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، یا کیسے بیل گانے سے جو میرے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے تو نے اس کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا۔ اگر تو مجھ پر تیرا عذاب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں تیری ہی رضا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ کا دل بہت ہی دکھی تھا۔ جب آپ قرب منازل پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سن لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں تو میں طائف کے لوگوں کو ان پہاڑوں میں مسل دوں۔ فرشتے کے یہ کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اور صرف ایک خدا ہی کی عبادت کریں گے۔ طائف سے نکل کر آپ چند دن تک
نفلہ کے مقام پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ اب میں کیسے مکہ جاؤں۔ طائف میں جو کچھ میرے ساتھ ان ظالموں نے کیا ہے، یہ خبریں وہاں تک پہنچ گئی ہوں گی، کفار کے حوصلے تو اور زیادہ بلند ہو گئے ہوں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کے ایک گروہ نے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ انہوں نے اپنی مخلوق میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جن بڑی ہی تیزی سے قبول کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل سورۃ کہف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں یوں بیان کی گئی ہے: یاد کرو کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ وہ اپنی قوم سے جا کر کہنے لگے کہ ہم یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرنے والی ہے۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے بلانے والوں کو کہا مانو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مشکل حالات کے بعد آسانیاں پیدا فرمائیں، جن سے آپ دین اسلام کو لوگوں تک پھیلانے میں کامیاب ہوتے رہے۔ اس طرح دن بہ دن اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آپ کے مقدر میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔